حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے اچھی اور بری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، عقل مند اور بے وقوف عورت کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا بری عورت شوہر کے لیے ایسی ہے جیسے بوڑھے شخص کے اوپر بھاری وزن آ گیا، جبکہ اچھی عورت، عقل مند عورت سونے کے بنے تاج کی طرح ہوتی ہے کہ جب بھی شوہر اسے دیکھتا ہے تو شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جب بھی شوہر اسے دیکھتا ہے تو شوہر کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں 10 علامات، 10 نشانیاں جس عورت میں پائی جائیں پکا یقین کر لینا یہ عورت عقل مند عورت ہے، یہ عورت سمجھدار ہے، یہ عورت نیک ہے، اور یہی عورت قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ 10 علامات، 10 نشانیاں جس عورت میں پائی جائیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی نشانی، عقل مند عورت کی پہلی نشانی، اچھی عورت کی پہلی نشانی کہ وہ شوہر کی خامیوں پر کم اور خوبیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ شوہر کی جو خامیاں ہوتی ہیں نا ان پر کم اور خوبیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے، اور دیگر عورتوں کے سامنے بھی شوہر کی خامیوں پر پردہ ڈال کے خوبیاں بیان کرتی رہتی ہے، دوسری عورتوں کے سامنے بھی شوہر کی خامیوں پر پردہ ڈالتی رہتی ہے، عقل مند عورت، اور خوبیاں بیان کرتی رہتی ہے، شوہر کی تعریفیں بیان کرتی رہتی ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرا شوہر لوگوں کے سامنے قابل عزت، قابل احترام بن جائے۔ عقل مند عورت کی دوسری نشانی شوہر کے رشتہ داروں سے پیار کرتی ہے، محبت سے پیش آتی ہے، شوہر کی فیملی کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، شوہر کی فیملی کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، شوہر کی فیملی کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ یہ سمجھدار عورت کی دوسری نشانی ہے۔ سمجھدار اور عقل مند عورت کی تیسری نشانی گلی بازار میں پھرنے سے زیادہ اپنے گھر ٹھہرے رہنے کو ترجیح دیتی ہے، گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاملات میں زیادہ توجہ دیتی ہے، بچوں کو ادب سکھاتی ہے، بچوں کو پیار سکھاتی ہے، بچوں کو احترام سکھاتی ہے، بچوں کو محبت سکھاتی ہے، کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود سے ہی بچے شروع میں کچھ سیکھتے ہیں، تو یہ بچوں کے معاملات میں بھی زیادہ توجہ دیتی ہے۔ یہ عقل مند عورت کی تیسری نشانی ہے۔ فرمایا سمجھدار عقل مند عورت کی چوتھی نشانی، فرمایا عقل مند بیوی کو وقت کی قدر ہوتی ہے۔ صبح سویرے اس کا شوہر آفس میں وقت پر جاتا ہے، اس کے بچے اسکول میں وقت پر جاتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد ہر ایک کام میں بسم اللہ پڑھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، اور جلدی فیملی کو اٹھاتی ہے، ناشتہ کروا کے عین وقت پر شوہر کو آفس بھیجتی ہے اور بچوں کو سکول بھیجتی ہے۔ وقت کی قدر کرنے والی عورت سمجھدار عورت ہوتی ہے، وقت کی قدر کرنے والی عورت اچھی عورت ہوتی ہے۔ فرمایا عقل مند عورت کی پانچویں نشانی، سمجھدار عورت کی پانچویں نشانی معمولی لڑائی جھگڑوں میں خاموشی اختیار کر لیتی ہے، شوہر کی غلطیوں کو اگنور کر دیتی ہے، شوہر کے غصے کو اگنور کر دیتی ہے، شوہر کی غصے میں ہونے والی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتی، ذہن میں نہیں رکھتی، گھر کے ماحول پر نہایت ہی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ عقل مند عورت کی پانچویں نشانی ہے۔ فرمایا عقل مند عورت سمجھدار عورت کی چھٹی نشانی، فرمایا جب شوہر گھر میں آتا ہے شام کو محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر آتا ہے نا، تو آکے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ویلکم کہتی، پھر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی، مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ میرا شوہر خیریت سے واپس گھر میں آ گیا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پانی اٹھاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو پانی پلاتی ہے، شوہر کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہے، اس طرح پیار و محبت سے پیش آتی ہے کہ بیوی کو دیکھتے ہی شوہر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، بیوی کو دیکھتے ہی شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جان میں جان آ جاتی ہے۔ آٹھویں نشانی، فرمایا جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، جو اچھی عورت ہوتی ہے، اچھی بیوی ہوتی ہے، وہ فضول خرچ نہیں کرتی، وہ شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر ہی اپنا گھر چلاتی ہے، غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرمایا عقل مند عورت کی 9ویں نشانی، اپنے شوہر کے آگے نخرے نہیں کرتی،
اپنے حسن پر ناز نہیں کرتی، اپنی جوانی پر فخر نہیں کرتی، اپنے علم پر ناز نہیں کرتی، خود کو دوسری عورتوں کے سامنے الگ تھلگ نہیں سمجھتی، یہ عقل مند عورت کی 9ویں نشانی۔ فرمایا سمجھدار عورت کی 10ویں نشانی، آخری نشانی، عقل مند عورت کی 10ویں نشانی، کھانے میں شوہر کی پسند کا خیال رکھتی، کھانا پکانے میں شوہر کی پسند کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ عقل مند بیوی کو پتہ ہوتا ہے، اچھی بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ شوہر کی پسند کا کھانا بنانے کا اہتمام اس رشتے کو مزید پائیدار اور مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، شوہر کی پسند کا کھانا۔ اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے اس کم وقت کو شوہر کی پسند اور ناپسند کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ 10 نشانیاں جس عورت میں پائی جائیں سمجھ لینا یہ عورت عقل مند ہے، یہ عورت اچھی ہے، یہ نیک ہے، یہ پاک باز ہے، قیامت کے دن یہی عورت جنت میں جائے گی۔ اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں نہ ہوں پکا یقین کر لینا یہ عورت بے وقوف ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو جوانو آخر میں تمہیں 2 اہم نصیحتیں دے کے جاؤں گا، سونے کی تختی پہ لکھنے والی نصیحتیں دے کے جاؤں گا، دل کے کانوں سے سننے والی نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک شخص کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بندے کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائیوں کا گلہ مت کرنا، کبھی بھول کر بھی ایسی گھٹیا حرکت مت کرنا، بیوی کے سامنے والدین کا گلہ مت کرنا، بیوی کے سامنے بھائیوں کا گلہ مت کرنا، بھائیوں کی کمیاں مت بتانا، بھائیوں کی غیبت مت کرنا، بہن کا گلہ مت کرنا۔ ایسا کرنے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری بیوی کی نظروں میں تمہاری فیملی گھٹیا تر ہو جائے گی، عزت کے قابل نہیں رہے گی، احترام کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر تم ایسی گھٹیا حرکت کرو گے تو تمہاری بیوی تمہارے والدین کی عزت نہیں کرے گی، تمہارے بھائیوں کی عزت نہیں کرے گی، تمہاری بہن کی عزت نہیں کرے گی، ہر کسی کو گھٹیا نگاہ سے دیکھے گی۔ خدارا ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ اور دوسری اہم نصیحت، کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کو برا بھلا نہیں کہنا۔ خدارا ایسا نہ کرنا، اگر کرو گے، اگر ایسی گھٹیا حرکت کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن جائے گی، یہی پیار کرنے والی بیوی تمہاری دشمن بن جائے گی، یہی محبت کے دعوے دار بیوی تمہاری دشمن بن جائے گی۔ کبھی بھول کر بھی بیوی کے سامنے بیوی کے بھائیوں کو برا بھلا مت کہنا، بیوی کے والدین کو گالیاں مت دینا، بیوی کی بہن کو گالیاں مت دینا، بیوی کے بھائیوں کو برا بھلا مت کہنا، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی تعریف بیان کرتے رہنا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ ایسا کرنے سے یہی محبت کرنے والی بیوی کہیں تمہاری دشمن بھی نہ بن جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اچھی زندگی گزارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔